جب اہل حرم کو قید کر کے شام لے جایا گیا تو اس وقت ایک عورت یزید کی بیوی ہند کے پاس آئی اور کہا، اے ہند، ابھی ابھی کچھ قیدیوں کو لایا گیا ہے جنہیں دیکھ کر روح کانپ اٹھتی ہے، میرے ساتھ آؤ ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ ہند اٹھی اور عمدہ لباس زیب تن کیا اور اپنی چادر اوڑھی اور اس مقام پر آئی جہاں قیدی تھے۔ ہند نے اپنی کنیز کو حکم دیا کہ کرسی لاؤ۔ کنیز کرسی لے کر آئی۔ جب ہند اس کرسی پر بیٹھ گئی تو بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی نظر ہند پر پڑی تو اسے پہچان لیا اور بی بی ام کلثوم سے مخاطب ہو کر کہا، کیا آپ نے اس عورت کو پہچانا؟ بی بی ام کلثوم نے جواب دیا، نہیں، میں نے اسے نہیں پہچانا۔ تو بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، یہ ہماری کنیز ہند بنت عبداللہ ہے جو ہمارے گھر میں کام کیا کرتی تھی۔ بی بی زینب کی بات سن کر بی بی ام کلثوم نے اپنا سر نیچے جھکا لیا تو بی بی زینب نے بھی اپنا سر نیچے جھکا لیا تاکہ ہند انہیں نہ پہچان سکے۔ ہند یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ہند نے بی بی سے مخاطب ہو کر پوچھا، آپ نے آپس میں کیا گفتگو کی کہ ایک خاص انداز میں اپنے سروں کو جھکا لیا؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ اس کے پوچھنے پر بی بی زینب نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش کھڑی رہیں۔ ہند نے دوبارہ مخاطب ہو کر کہا، اے خاتون، آپ کس علاقہ سے ہیں؟ اب بی بی زینب خاموش نہ رہ سکیں اور فرمایا کہ ہم مدینہ الرسول کے رہنے والے ہیں۔ ہند نے جب مدینہ الرسول کا نام سنا تو اپنی کرسی چھوڑ دی اور احتراماً کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی، اے بہن، کیا آپ مدینے والوں کو جانتی ہو؟ بی بی زینب نے فرمایا، تم کن مدینے والوں کے بارے میں دریافت کرنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا، میں اپنے آقا و مولا امام علی علیہ السلام کے گھرانے کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں۔ اس پاک و پاکیزہ گھرانے کا نام لے کر ہند کی آنکھوں سے محبت کے آنسو نکل آئے اور کہنے لگی، میں اس گھرانے کی کنیز تھی اور اس گھرانے کے کام کیا کرتی تھی، مجھے اس گھرانے سے بہت پیار ہے۔ بی بی زینب نے پوچھا، تو اس گھرانے کے کن افراد کو جانتی ہے اور کن کے متعلق دریافت کرنا چاہتی ہے؟ ہند نے کہا، میں اپنے آقا مولا امام حسین علیہ السلام اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ بی بی زینب نے ہند کی بات سن کر اشک بار آنکھوں سے جواب دیا، اے ہند، جس گھرانے کے متعلق تو نے پوچھا ہے، ہم اس گھرانے کو خالی چھوڑ کر 2 محرم کو کربلا آئے، 7 محرم کو ہمارا پانی بند کیا گیا، 10 محرم کو حسین علیہ السلام اور آپ کے جان نثاروں کو بے دردی سے شہید کیا گیا، اور یہ جو سر نیزوں پر بلند ہیں یہ حسین اور آپ کے ساتھیوں کے ہیں، اور یہ جو بیمار کڑیاں پہنے ہوئے ہیں یہ علی ابن حسین ہے۔ اور تم نے زینب بنت علی کے متعلق پوچھا، تو سنو، میں زینب بنت علی ہوں اور یہ ام کلثوم ہے۔ یہ سننا تھا کہ ہند کی چیخ نکل گئی اور منہ پر ماتم کرنے لگی، ہائے میری آقا زادی، یہ کیا ہو گیا؟ کاش میں اس سے پہلے اندھی ہو جاتی اور اولاد علی کو اس حال میں نہ دیکھتی۔ روتے روتے ہند بے قابو ہو گئی
اور اپنا سر پتھر پر مارا کہ اس کا سر زخمی ہو گیا اور بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو بی بی زینب نے ہند سے فرمایا، اے ہند، تمہارا شوہر بڑا ظالم ہے، تم پر کوئی مصیبت ہماری وجہ سے نہ آ جائے، اس لیے تم اپنے گھر چلی جاؤ، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا سکون تباہ ہو جائے۔ ہند نے جواب دیا، با خدا مجھے اپنے آقا مولا امام حسین علیہ السلام سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے، میری زندگی کا سکون ختم ہو چکا، اب میں اپنی زندگی کے باقی لمحات غم حسین میں گزاروں گی۔ اے میری آقا زادیوں، میں یہ درخواست کرتی ہوں کہ آپ سب میرے گھر آئیں، ورنہ میں آپ کے ساتھ یہی بیٹھی رہوں گی اور ہرگز اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی چادر اتار کر منہ پر ماتم کرتی ہوئی برہنہ سر یزید کے دربار میں آ گئی۔ یزید اس وقت سفرا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ یزید نے جب اپنی بیوی کو برہنہ سر دیکھا تو برداشت نہ کر سکا، اسے چادر پہنائی تو ہند نے کہا، اے یزید، خدا تجھے تباہ و برباد کرے۔ بھرے مجمع میں اپنی بیوی کو ننگے سر برداشت نہ کر سکا، لیکن تو نے رسول زادیوں کو ننگے سر بازاروں اور درباروں میں پھرایا۔ وائے ہو تجھ پر اے یزید، خدا تجھے تباہ و برباد کرے، خدا کی لعنت ہو تجھ پر۔